کرنے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر نہ بنو۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت یہود کو دوسروں کو گمراہ کرنے سے روک رہا ہے، دوسروں کو گمراہ کرنے سے روک رہا ہے کہ دوسروں کو گمراہ مت کرو۔ یعنی پہلے کہا تم کافر نہ بنو، انکار مت کرو، اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ دوسروں کو گمراہ نہ کرو۔ یہ یاد رکھ لیں کہ جتنا گمراہ یہودی نے کیا اور آج تک کر رہا ہے، اور اب ہم جس زمانے، جس دور، جس وقت میں جا رہے ہیں، وہ وقت وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی تھیں کہ وہ جو کانا دجال ہے اس کے نکلنے سے پہلے علامات قیامت صغریٰ پوری ہو جائیں، اولاد نافرمان، ناچ گانا، زنا کی کثرت، جگہ جگہ قتل، حادثاتی اموات، گناہ کر کے گناہ کا بھول جانا اور نماز پڑھ کے چلے آنا، ماں باپ کی نافرمانی، مسجدوں میں دنیا داری کی باتیں، سب نااہل حکمران۔ اور جو بڑی بتائی تھیں ان میں فرمایا تھا خانہ کعبہ کا دجال کے نکلنے سے پہلے طواف رک جائے، رکا، مسجدیں بند ہوئی سوائے پاکستان، تالے لگ گئے، 6 مہینے اذان نہیں ہوئی، دبئی مسکت کے رہنے والے آپ جانتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو حکومتیں ہیں نا عرب کی، اس کے سلسلے ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ گئے، باپ کا بیٹا، بیٹے کے بعد پھر اگلا بیٹا، اگلا بیٹا، اب رک کے یہ سلمان کی طرف سے نیچے کو چلا آ گیا۔ اب یہ جب دنیا سے جائے گا تو ایک نیا بھونچال آئے گا، اور عرب کے لوگ اس کے انتظار میں ہیں۔ یہودیوں نے سارا ڈیزائن ترتیب دیا ہوا ہے، پیچھے یہودی کھوپڑی آ جائے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہودی کھوپڑی پوری دنیا میں گھوم جائے گا، وہ گھوم چکی ہے اور اب وہ گھما رہی ہے ہمیں، اور ہم گھوم رہے ہیں۔ اور پھر موسم بدل جائیں گے، موسم بدل جائیں گے، بے موسمی فصلیں، موسم وقت پر اپنی بارشیں جو ہیں وہ برسنا۔ میں اس دفعہ جو حرم میں گیا تو 5 دن مکے رہے، 5 کے 5 دن شدید بارش، چھت والی منزل بھی ٹکنے ہمارے پانی میں ڈوبے ہوئے۔ چند دن پہلے شدید بارش کی لپیٹ میں تھے عرب کے علاقے، اور جب عرب کے پہاڑ چٹیل سبز ہو جائیں گے تو سمجھ لینا کہ دجال کی آمد ہے، قریب قریب ہے۔ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، جگہ بھی بتا دی تھی، اور پھر اس سے پہلے دنیا کے یہ سارے حالات بھی بتا دیے، اور دور زمانہ اپنے وقت گزار کر اب وہاں پہنچا ہے کہ جہاں بالکل ہم اس کے قریب ہیں۔ ان کا دجال اور ہمارے جناب حضرت امام مہدی علیہ السلام، دونوں کا وقت قریب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، اس کا یہ اعجاز ہے، اس کا یہ انداز ہے، اللہ رب العزت اور اللہ کے پیاروں کا یہ رنگ ہے کہ وہ اپنے ہر لمحے کو اللہ رسول کی اطاعت کا لمحہ سمجھتے۔ اور اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، ہم اگر اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض، اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو ہمیں قیامت کا ڈر نہیں، دجال کا خوف نہیں، کیونکہ اللہ والے زندگی یوں گزارا کرتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں اپنا پہلا مخاطب ہی یہودیوں کو کیا، اور جتنی آیات ان کے بارے میں، سورہ بقرہ سب سے بڑی آیت مبارکہ، اس کے سارے واقعات یہود کے، علماء یہود کے ہیں، قوم یہود کے ہیں، رہبانیان یہود کے ہیں، ربیون یہود کے، اور
اتنی زیادہ آیات اور ان میں اتنی زیادہ ان کو ان کی دماغ کی کھڑکیاں کھولی گئیں، ان کو راغب کیا گیا، ان کو بتایا گیا اور سمجھایا گیا. تو لہٰذا ہمیں پہلے تو یہ واقعتاً سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنی حکمت قاہرہ اور باہرہ کے تحت ابتدا جن سے کر رہا ہے، انہی نے چونکہ دنیا میں فساد کو پیدا بنانا تھا، فساد کو پیدا کرنا تھا، اور فساد کے ذریعے پوری دنیا اس کو اپنے تسلط میں لگا. دنیا کی اس وقت سب سے بڑی طاقت امریکہ ہے جو شکنجہ یہود کے اندر ہے، باقیوں کو تو چھوڑ دی. اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں علماء یہود کو ہی خطاب کر رہا ہے، کیونکہ یہود کے علماء 3 حرکتیں کرتے ہیں. پہلی حرکت، پیسے لے کر آیتوں کو بدل دینا، اور کعب بن اشرف جیسے سردار ان کو مال دیا کرتے تاکہ کعب بن اشرف جو یہودیوں سے مال لیتا ہے اس کی بھی وہ قائم رہے. اور یہ تورات کے عالم یہ مال لے کر آیات تورات کو بدل ڈالتے تھے، یہ ان کے مال کمانے کا ذریعہ بنا ہوا تھا. اور پچھلی آیہ مبارکہ میں نے ان کی فطرت کو واضح طور پر آپ کے سامنے رکھا. دوسرا، آیات میں اپنی طرف سے زیادتی کر لیتے تھے. کئی آیتیں تورات میں آج بھی بنی اسرائیل کی داخل کردہ. اور تیسرا، اپنی مخالف آیتوں کو چھپا دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے تورات میں جتنا کچھ آپ کی شانوں کو بیان فرمایا، وہ میں نے پچھلی درس میں واضح کر دیا. وہ سارا وہ یہ بتاتے نہیں تھے، کیونکہ اگر ہم ان کو بتا دیں کہ وہ پیغمبر آخر الزمان، وہ سونا، وہ پیارا محبوب اللہ کا، جس کی خاطر اللہ نے اپنی کائنات اس کے اندر اپنے رب ہونے کو ظاہر فرمایا، چرند پرند شجر حجر اور یہ سب کچھ پیدا کیا، وجہ تخلیق کائنات، اس کی شانوں کو اگر یہودیوں کے سامنے تورات والی رکھتے تو وہ تو لپک کر حضور کے پاس آتے اور کہتے آمنا برب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اسی لیے انہوں نے اس کو چھپایا. یہ 3 یہودیوں کے وہ بڑے کام تھے. زمانے نبوت میں بھی انہوں نے اس پر عمل کیا اور پھر ساری زندگی اس پر عمل کرتے رہے. آج بھی وہ یہ کر رہے. انہوں نے بڑی کوشش کی. میونخ کی یونیورسٹی ہے جرمنی کے اندر، اس کے اندر انہوں نے دنیا کے 60,000 قرآن کے نسخے منگوائے. کہیں کسی میں ہمیں زبر زیر پیش کی کوئی غلطی نظر آ جائے تو پھر کیا پہنچال ہم لائیں گے. لیکن ایک نسخے میں بھی کوئی تبدیلی سوائے کتابت کی اور کوئی نکال نہیں سکتے. اگر نکال بھی لیتے تو کیا حفاظ کے سینوں سے قرآن کو نکال سکتے تھے؟ ہم مسلمان ہم کس کس چیز پر مان کریں؟ ہمیں اللہ نے نبی کیسا دیا، اللہ نے ہمیں کتاب کیسی دی، اللہ نے ہمیں قبلہ کیسا دیا، اللہ نے ہمیں مکہ کیسا دیا، مدینہ کیسا دیا، اللہ نے ہمیں شان رفعت عظمتیں کیسی. اللہ رب العزت نے جو کرم اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بن مانگے کر دیے. وقت کوئی نہیں ہمارے پاس، وقت ہم گزار چکے. یہ جو ہم 50 سال کی عمر کے، اب ہم بالکل گوئنگ ٹو ڈائی، بالکل قریب ہے موت کے، اور پوری دنیا لپیٹی جا رہی ہے. نبی مہربان صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کے غلام آج بھی لمحہ موجود میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی درخت لگانے کے بارے میں آپ سے کسی نے پوچھا اس کی قدر میں، آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ 3 دن رہتے ہیں قیامت کے آنے میں یا قیامت آیا چاہتی ہے تو درخت لگانا میں نہیں چھوڑوں گا. اسی طرح شادی کے متعلق بھی آپ نے فرمایا. اب کائنات کا نظام جو ہے، اس نظام میں ہم اگر اللہ رسول کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں پھر تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر تو جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے منجنیق تیار ہوئی، آگ لگائی گئی، اس میں ڈالنے کے لیے اس پٹے کو کھینچنے کا ٹائم آ گیا. جبریل عرض کر رہے ہیں یا ابراہیم آپ حکم کریں، اشارہ کریں. ابراہیم علیہ السلام کیا مسکرا کے فرماتے، آپ مسکرا کے فرماتے ہیں کیا میرا خدا نہیں دیکھ رہا، کیا میرا رب میرے ساتھ نہیں ہے کہ میں تجھ سے کیوں مدد مانگوں. یہ توحید کا اعلیٰ ترین معیار ہے. اور حضرات جبریل کو کہہ دیتے، جبریل یوں کر دے تو جبریل سب کچھ کر سکتے تھے. اب جب پھینک دیے گئے تو اللہ نے ماہیت آگ کو ہی بدل ڈالا. تو یہ آج بھی ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت شروع ہی کر رہا ہے ان یہودیوں سے، کیونکہ حضور کے ماننے والے وہ تو مان چکے تھے.
دامن نبوت میں آ چکے تھے. جو دامن نبوت میں آ گئے ان کے لیے دامن نبوت ہی کافی ہے. جنہوں نے حضور کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا ان کے لیے حضور کے جملے پر سر کٹوا دینا، والدین مروا دینا، اپنا سب کچھ قربان کروا دینا کوئی مشکل مرحلہ نہیں. تو اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَلَا تَلْبِسُوا. وَلَا تَلْبِسُوا اس کا معنی یہ ہے، تلبسو لبس سے بنا، اور لبس کا معنی ہے خلط ملط کر دینا. لام با سا سین یہ ملا دینا، اور یہ ایسے ملا دینا جس طرح دودھ ہے، دودھ میں پانی ڈال دے آدمی تو کوئی علیحدہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. گھی ہے اس کے اندر دوسرا گھی ملا دیا جائے تو کیا اب اس میں سے علیحدہ ہو سکتا ہے؟ یہ خلط ملط ہے. جب دین کو اور دین کی باتوں کو اور آیات ربانی کے اندر دوسری آیات کو خلط ملط کھلا دیا. اب زبور، تورات، بائبل تینوں کتابیں، تینوں کی اصلیت آج موہوم ہے، مبہم ہے. یہودی اور عیسائی خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابیں وہ نہیں ہیں جو اتری، کیونکہ یہودیوں میں، عیسائیوں میں اصل دین عیسائیت اور یہودیت پر بھی رہنے والے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان کے یہ پول اشکارا کی، جنہوں نے اصل زبور، اصل تورات، اصل بائبل اس کو کھول کے سامنے رکھا. اب جب وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ تحریف شدہ ہے، تو آج اگر ہم کہیں کہ ہمارا قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، ہمارے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں، تو کیا یہ صرف مسلمان کہتے ہیں؟ یہ گورکھ کہتا ہے، یہ یہودی کہتا ہے، یہ عیسائی کہتا ہے. دنیا کا کوئی انسان آج تک قرآن کے چیلنج کو پورا نہ کر سکا کہ اس کی جیسی ایک صورت ہی بنا کر ہمیں لا کر دو. اور جب وہ اس چیلنج کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں تو پھر یہ کیسے کہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں؟ اس کے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کے نور کی برکتیں اس چھن چھن کر باہر آ رہی ہیں. ہر سال ایک نئی تحقیق سامنے آتی ہے، ایک نیا عقدہ کھلتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ بڑی پیاری میری کتاب ہے، یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، یہ میں نے اپنے پیارے تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ پر نازل کی ہے. جس طرح میرے محبوب کا حسن ازلی ابدی ہے، جس طرح میرے محبوب کی شانیں عبدالآباد تک کے لیے ہیں، اس پر نازل ہونے والی کتاب کی بھی وہ شان ہے، وہ کمال ہے کہ دنیا جہان اگر طاقتیں بھی چاہیں گی کہ اس کو بدلیں، خلط مرت کریں، اس کے اندر کچھ ڈالیں تو نہیں ڈال سکتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس 700 اونٹ مال کے لاد کر لائے تھے یہودی، اور انہوں نے کہا تھا صرف ایک زبر زیر، ایک پیش اور ایک زبر، کوئی زبر یا پیش کا معاملہ، اگر صرف اس کو آپ بدل دیں تو ہم آپ کو یہ دیں گے. اتنا معنی بھی بدلتا نہیں، آپ بس یہ کر. اب کس سے کروا رہے ہیں؟ کیا کروا رہے ہیں؟ ایک زبر زیر قرآن میں اور 700 مال اونٹ کے لدے ہوئے، اور کر جس ہستی جس ہاتھ سے رہے ہیں وہ شیر خدا ہے. اس نے تو باب خیبر کو اکھاڑنا تھا، مرد کو مارنا تھا، خیبر میں اسلام کا قلعہ لگانا تھا، یہودیوں کی طاقت کو ختم کرنا تھا. اور حضور نے جس کے بارے میں فرمایا نہ مدینۃ العلم والی ان بابوہا، جو میرے علم کے شہر میں آئے گا وہ جناب علی پاک کے دروازے سے ہو کر آئے گا. اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کے علم کے اور آپ کے اس کے کیا کہنے، جب انسان اس طرف دیکھتا ہے تو عقلیں آج کے سائنٹسٹوں کو بھی دنگ رہ جاتی ہیں. کسی نے پوچھا یا علی، اب سوال کیا، بندہ کئی سوال کرتے ہیں، عالموں سے بھی سوال کرتے ہیں، پڑھے لکھے سوال، مجھے بتاؤ جی یہ کیا ہے؟ اگر آتا ہے نہیں تو شرمندہ ہو جائے کہ کون سے جانور انڈے دیتے، کون سے بچے دیتے. آپ نے فرمایا جس کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے، جس کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے. وہ بیچارہ پریشان. اب تلاش کرتے رہو، ریسرچ آج تک جاری ہے. یہ چند سال پہلے، 2-3 عشرے پہلے، جرمنی کے کچھ انگریز تھے، انہوں نے کہا کہ انہیں پتہ چلا کہ یہ جو انٹارکٹیکا کے قریب سائبیرین علاقے، وہاں کچھ ایسی مچھلیاں ہیں جو انڈے بھی دیتی ہیں اور بچے بھی دیتی ہیں. اب وہ انڈے بھی دیتی ہیں اور بچے بھی دیتی ہیں، تو اب اگر انڈے دیتی ہیں تو ان کے کان اندر ہونے چاہیے، بچے دیتی ہیں تو باہر ہونے چاہیے. اب جا کر ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کے نبی کے پیارے مدینۃ العلم کے باب نے یہ جو فرمایا ہے کہ جن کے کان باہر ہوں وہ بچے دیتے ہیں، تو یہ وہاں پر اصول غلط ہو جائے گا. اور اگر ہم یہ چیز ثابت کر دیں تو اسلام کی عمارت گر جائے گا. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا یہ قول نہیں گرے گا، پوری اسلام کی عمارت رہ جائے گا.
اب وہ گئے، انہوں نے 6 مہینے کشتیوں پر، لانچوں پر، اتنے سخت سرد ماحول میں رہ کر دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ مچھلیاں جب انڈے دیتی ہیں تو ان کے کان اندر ہیں۔ اب 6 مہینے کے بعد انہوں نے بچے دینے تھے، وہ یہ جان کر گئے تھے یہ 6 مہینے انڈے دیتی ہے، 6 مہینے بچے دیتی ہے۔ 6 مہینے جب انہوں نے انڈے دینے تھے تو ان کے کان اندر تھے۔ اب جب وہ برف میں پڑے رہے، اگلے 6 مہینے آئے جس میں انہوں نے بچے دینے شروع کیے مچھلیوں کے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں، ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ خود بخود ان کے کان باہر آ گئے۔ جب کان باہر آ گئے تو اب یہ وہ مقام ہے نا جہاں پہنچ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں ولادت پاک ہوئی، وہاں پہلی دفعہ 2002 میں مجھے اندر جانے کا اتفاق ہوا جب پہلی دفعہ، تو وہاں چھوٹی سی کتاب پڑھی تھی۔ اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا، انگلش کی تھی، کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے 2 سمندروں کو آپس میں ملا دیا۔ یہ اسپین کے اندر ہے، یہاں اٹلانٹک اور ایک اور سمندر آپس میں مل جاتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ہے اور کسی کتاب کے اندر نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میری کائنات، اے میری مخلوق، میں نے 2 سمندروں کو آپس میں ایسے ملا دیا ہے اور اس میں ایک ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ ادھر کا پانی ادھر کراس نہیں کر سکتا، ادھر کا پانی ادھر کراس نہیں کر سکتا۔ جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے اٹلانٹک، کہاں ہے یہ سمندر، کہاں ملتے ہیں 2۔ یہ تو بہت بعد میں دنیا وہاں پر گئی نا، یہ 1960 میں 22 سائنٹسٹ دنیا کے انہوں نے وزٹ کیا وہاں، اور جا کر انہوں نے دیکھا اور پھر ان پانیوں کو برتنوں میں ڈالا۔ اگر اس پانی کو برتن میں بھی ڈالتے ہیں تو آدھا ادھر ہو جاتا ہے، آدھا ادھر ہو جاتا ہے، اور ادھر والا ادھر میں داخل نہیں، اس کے ذرے یکجا ہو جاتے ہیں۔ بے شک آپ بھی جا کر یہ عملی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اب جب وہ بالکل یہ دیکھ کر جان گئے کہ واقعتاً پانی ہے اور پانی کے ذرے گیلا کر دیتا ہے دوسرے ذرے کو، کسی بھی چیز کو پانی ادھر رکھے تو ادھر نکل آئے گا، لیکن وہ کیسا پانی ہے کہ جو ادھر کا ذرہ ادھر نہیں آ رہا، ادھر کا ادھر نہیں جا رہا۔ کتابیں ڈھونڈنے لگ گئے، سائنس کی کلیے ڈھونڈنے لگ گئے، اصول ڈھونڈنے لگ گئے، انہوں نے بایو میں پتہ نہیں کتنے کتنے فرق کھنگال دیے، لیکن کوئی انہیں اصول یہ نہ ملا کہ کوئی ایسا کلیہ ہو کہ جس کے ذریعے پانی 2 ایک برتن میں الگ الگ جمع ہو سکیں اور کوئی پانی دوسرے پانی کے اندر داخل بھی نہ ہو سکے، ایسا کوئی کلیہ نہیں، تمام عاجزہ۔ پھر قرآن کی طرف ہے، چلو اب قرآن پڑھتے ہیں۔ اب قرآن پر ریسرچ ہونے لگی۔ جب سورہ رحمان میں پہنچے نا یہاں پر کہ مرج البحرین یلتقیان، اے میری مخلوق، اے میرے محبوب، ان کو بتا دیجیے یہ دنیا میں نے بنائی، اس زمین کو میں نے پانی سے کے اندر سے ابھارا نکالا، اور اسی میں نے 2 سمندر ایسے بنائے اور وہ آپس میں ملتے ہیں، سمندروں کے پانی ملتے ہیں، لیکن بیچ میں ہم نے ایک پردہ رکھا دیا، نیچے زمین سے لے کر اوپر تک ادھر کا پانی ادھر نہیں جا سکتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، یہ ہمارا چیلنج ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا جب تک یہ زلزلت الارض زلزالہ نہیں ہو جائے۔ تو حضرات جی وقت وہ 22 کے 22 سائنسدان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو اب وہ جو سائنٹسٹ تھے جنہوں نے برفانی علاقوں میں جا کر 6 مہینے سردی میں رہ کر جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ جناب علی جو باب العلم تھے وہ زبان مصطفیٰ نے کہا تھا، اور نطق مصطفیٰ کلام ربانی ہے، میرا محبوب جو بھی کہہ دے وہ کلام میرا ہے، رب نہیں فرماتا۔ ہمارا تو ایمان ہے نا، لیکن وہ تو اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہمارے قریب کے زمانوں تک کوششیں اور کاوشیں کرتے رہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی؟ ان کے بھی آنسو نکل آئے، ان کے دل کے اندر بھی مسلمانوں کا اسلام جو ہے اس کی جو ہے شمع جو ہے وہ فروزہ ہونے لگی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَلَا تَلْبِسُوا، لبس سے بنا، اس کا معنی ہے ملا دینا۔ علماء یہود کتاب کی آیات بدل ڈالتے یا معنی ان کے اندر ایسی زیادتی کرتے کہ وہ بات جو بات تورات کی ہے وہ بات نہ رہتی بلکہ کوئی اور بات، اس کا رنگ اور معنی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس کی مفسرین نے ہزاروں مثالیں دی ہیں لیکن وقت مختصر ہے، اور جس سے اصل اور نقل کی پہچان ہے۔ اب چائنا کی چیزیں بنی ہوئی جا رہی ہیں۔ بہت عرصہ پہلے پنڈی میں ہم گئے، والد صاحب نے انہوں نے راڈ لینا تھا،
آپ نے کہا کہ مجھے میڈ ان جرمنی کا، تو اس نے راٹ دیا، وہ لکھا میڈ ایز جرمنی. انہوں نے کہا یہ نہیں، مجھے میڈ ان جرمنی کا، اب نقل ہے. اب اس نے کہا میڈ ان جرمن. انہوں نے کہا کہ یہ جرمن، مجھے جرمنی کا چاہیے. پھر اس نے جرمنی کا نکالا. اب جو جاننے والا ہے اس کو تو پتہ چلتا ہے، لیکن جو نہیں جان سکتا عام بندہ، وہ نقل لے لے گا، وہ نقل استعمال کرے گا، وہ اصل نہیں ہوگی. انہوں نے علماء یہود نے اپنی کتاب تورات میں اس طرح جو کیا، اسی لیے اللہ رب العزت نے ایسی کتاب نازل فرمائی، ایسے اپنے محبوب پیغمبر کو دی کہ جس میں نہ تو زبور والی کوئی بات ہو، نہ بائبل والی کوئی بات ہو، نہ تورات والی کوئی بات ہو، نہ اسے کوئی توڑ سکے، نہ مروڑ سکے، نہ بکھیر سکے، نہ اس کے الف زیر زبر پیش میں کوئی تبدیلی لا سکے. یہاں حفاظ کرام بیٹھے ہوئی، ایک سیم جیسا قرآن ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہے. اور یہ جو تبدیلی وہ کرتے تھے نا، وہ الفاظ کی تبدیلی نہیں، وہ معانی کی تبدیلی کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو بدلتے تھے، حضور کی نعتوں کو بدلتے تھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس آنے والے اپنے محبوب کی جو رنگ بکھیرے تھے تورات کے اندر، ان کو چھپاتے تھے. اس لیے چھپاتے تھے کہ یہ سارے اگر دوڑ کے اسلام کے جھنڈے میں چلے گئے تو ہمارے تو بازار بند ہو جائیں گے، ہماری تو کمائیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری تو دولتیں ختم ہو جائیں گی. حضرات دیوا الحق کا بالباطل، سچ کو جھوٹ کے ساتھ. حق واقعی چیز کو کہتے ہیں، جو واقعہ ہونے والا ہے، جو واقعہ ہوا ہے. واقعی یعنی جو واقعہ ہوا اسی کو اگر بیان کیا جائے تو یہ حق ہے. اور اگر جو جیسے واقعہ ہوا اس کے اندر ذرا سی بھی، اب کتنی باتیں جو بات امریکہ میں ہوتی ہے، یہاں آتے آتے اس کے 1000 رنگ بدل جاتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک بات ہوتی ہے، وہ 40 آدمی سنتے ہیں، 40 کو الگ 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 سنائی اور سکھائی سجائی دیتی ہے. اب یہودی تورات کے ساتھ، عیسائی بائبل کے ساتھ یہی کرتے رہے، اور سب سے زیادہ یہود نے اور علماء یہود نے یہ کام کیا. صحیح عقائد جو تھے ان کے جگہ انہوں نے ایسے عقائد اس میں داخل کر دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والی نعت والی آیات کے بدلے میں انہوں نے کئیوں کو بدل ڈالا، کئیوں کو نکال دیا. اسی لیے یہاں فرمایا کہ تم آیات ربانی کے الفاظ میں خلط ملط نہ کرو، خلط ملط نہ کرو، ان کو آپس میں ملاؤ نہیں. وَتَقْتُمُ الْحَقَّ. اب پڑھنے والا عام بندہ جب پڑھتا ہے تو اس میں بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ، تقتم کا معنی ہے چھپانا، کتم کا معنی ہے چھپا دو. کتم شہادت کہتے ہیں، شہادت کا چھپانا گناہ ہے. وَلَا تَقْتُمُ، اصل میں یہ لفظ ہے وَلَا، یہاں لا پوشیدہ ہے. قرآن مجید کے اندر عربی کے قاعدے کے مطابق کئی الفاظ پوشیدہ ہیں جو عبارت میں نہیں ہیں. اصل میں یہ ہے وَلَا تَقْتُمُ الْحَقَّ، وَلَا تَقْتُمُ الْحَقَّ، تَقْتُمُونَ الْحَقَّ. اس کو مختصر کر کے وَلَا تَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اب دو کاموں سے اللہ رب العزت نے انہیں روک دیا، چھپانا بھی نہیں، خلط ملط بھی نہیں. ایک لبس، دوسرا ان کو چھپا دینا. جو میرے محبوب کی شان ہے بتاؤ نا ان کو کیوں نہیں بتاتا، اور جو ہے اس کو ملاوٹ کر کے، اس کو آلودہ کر کے کیوں ان کو بتاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل، تم یہ جو کام کر رہے ہو نا، جان بوجھ کے کر رہے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو. اللہ رب العزت اگر یہ بات وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ نہ کہتا تو آج جو غلطی ہو جاتی ہے نا آپ سے قرآن سے، تو پھر یہ غلطی بھی کفر یا گناہ کے زمرے میں ہوتی ہے. جس طرح قرآن مجید کی کچھ آیات ایسی ہیں، جس طرح صراط الذین انعمت علیہم، یہ تا پر زبر جو ہے اس پہ اگر پیش پڑ جائیں تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے تجدید ایمان، نئے سرے سے کلمہ پڑھنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو، جان بوجھ کر قرآن مجید کو ملانا، خلط ملط کرنا یا کسی چیز کا چھپا دینا. اب اس آیت میں آ کر کتابت کی غلطی والوں کے لیے معافی کی گنجائش نکال دی کہ ان سے غلطی ساہون ہو گئی. وہ لکھ بھی دیتے ہیں قرآن پاک کے آخر میں کہ اس
کہ پہلی دفعہ پرنٹنگ ہو رہی ہے، اگر اس کے اندر کتابت کی کہیں کوئی غلطی پا جائے تو خدا را اس ایڈریس پر آپ ہمیں مطلع کرے تاکہ ہم اس کو اگلے سیشن میں درست کریں. یہ اور کوئی چیز ہے. اور اس چیز کو رسول اللہ کی امت کے لیے آسانی بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حضرات ذی وقار، اب قرآن مجید ایک اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ جو ان تمام وساوس سے، ان تمام شبہات سے پاک، اور خدا کا شکر ہے کہ قرآن ایسا سورج ہے کہ جو چھپائے سے چھپ نہیں سکتا. جس طرح سورج جب نکل آئے تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ آج سورج نہیں چڑھا. سورج کی لائٹ یا روشنی نہیں ہے. چاند اور سورج یہ چھپانے سے چھپتے نہیں. الفاظ قرآن ان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے حفاظ کرام پیدا کر، ان کی قلوب اور ان کے سینوں کو اللہ رب العزت نے وہ نعمت اور وہ جلا عطا فرما دی کہ ہمیں کتاب کی 4 لائنیں یاد نہیں رہتی، اور حفاظ کرام کے سینے اللہ کی پوری کتاب اتنی بڑی 6666 آیات، کوئی آیت 2 لائنوں والی، کوئی 10 لائنوں والی، ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہے. اور اس کے ایک ایک لفظ، حرکت، ضمہ، شاد، مد کے یہ محافظ ہے. یہ قرآن مجید کی حفاظت کے ٹول ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خود اس کائنات کے لیے کے اندر اس قرآن کی حفاظت کے لیے چن رکھا ہے. یہ عام انسان نہیں ہے. اسی ویسے نہیں ہے کہ حفاظ کرام کے والدین کو کل قیامت کے دن سونے کے تاج پہنا کے اللہ جب جنت میں روانہ کرتا ہوگا تو انبیاء بھی رش کریں گے. کیا یہ انبیاء ہیں؟ کیا یہ اولیاء ہیں؟ کیا یہ شہداء ہیں؟ تو کہا جائے گا نہیں، یہ نہ انبیاء ہیں، نہ اولیاء ہیں، نہ شہداء ہیں، بلکہ یہ رسول اللہ کی امت کے وہ حفاظ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید اپنے سینوں میں محفوظ کیا کہ ان کے والدین ہیں. اللہ آج ان کو یہ اعزاز عطا فرما رہا ہے، تو ان کا اپنا اعزاز اور عزت اور مقام کیا ہوگا. تو یہ حفاظ کرام یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت ان کو خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو چن لیتی ہے، اور پھر جو اس کو قائم رکھ لیتے ہیں ان کے سینے منور رہتے ہیں، اور اسی کی حفاظت کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے کر حوالے قبر ہو جاتے ہیں. تو قیامت تک حفاظ کرام کی قبر کے اندر ان کو قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا. حفاظ کرام اپنی قبروں میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے، جب حدیث میں آتا ہے نا ایک بندہ جو سورہ ملک کی تلاوت روز کرتا ہے، رات کو پچھلے پیر چلے جاؤ، اس کی قبر کو کان لگاؤ نہ، بیٹھ جاؤ، تم اگر گناہوں سے پاک ہو نا تو پھر تمہیں اس کی وہاں بھی سورہ ملک کی آیات کی تلاوت کی آواز آئے گی. تو کیا یہ حفاظ کرام جو قال اللہ تعالیٰ کی صدائیں ساری زندگی لگاتے رہے، ان پر اللہ کا انعام نہیں ہوتا؟ حضرات ذی وقار، اب ادائے الفاظ کی حفاظت کے لیے، ادائے الفاظ کی حفاظت کے لیے، ادائے الفاظ، حافظ ساری دنیا نہیں ہو سکتی. ہر بندہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتا. چنیدہ ہیں، گنے جانے والے. اب یہ تو الفاظ کی حفاظت کرنے والے. اللہ کا نظام دیکھیں، رب ذوالجلال ہم اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنی فیکٹری، اپنا ادارہ، اپنی مسجد، اپنے سارے نظام کو چلاتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے. پھر بھی ہزار خامیاں ہیں، کہیں مال کی ہے، کہیں وقت کی ہے، کہیں ٹائم کی ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے. قدرت کے انتظام کیسے؟ اور قدرت اپنی انہی مخلوق میں سے اپنے بندوں کو چن رہی ہے، اور قدرت اپنی مخلوق میں سے بندوں کو چن بھی نہیں رہی، ایسے چن رہی ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے انسان ان کو دیکھتا ہے تو رشک آتا ہے، ان کی بات سنتا ہے تو رشک آتا ہے، ان کے قریب جاتا ہے تو خوشبو آتی ہے. اور یہ حافظ قرآن ایسے ہیں کہ حفاظ کرام کہ جن کے پاس جب بندہ بیٹھتا ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے. یہ تو الفاظ قرآن جو ہیں یہ ان کے محافظ ہیں نا، اور ایک ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور یہ ڈیوٹی دنیا کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ عاقبت کی ڈیوٹی ہے. اب ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو ہر طرح کی آسائش مہیا کرنا، یہ جو معاشرے کے ذمے اور جو کرنے والوں کو رسول اللہ نے عہدے اور مقام اور وہ عزتیں دیں. سلطان صلاح الدین ایوبی، جو میں خطبے میں نے وہ واقعہ کیا تھا کہ جب وہ رات کو گشت کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، وہ سبق یاد کرتا ہے. اب سبق کا ٹائم تو اس نے سبق یاد کر رہا ہے، وہ جاتا ہے، وہ یاد کرتا ہے. کچھ دیر کے بعد وہ ایک ہندو ہے سامنے، اس کی دکان پہ جاتا ہے، وہاں لگا ہوا ہے لائٹ، اس میں کچھ سبق پڑھتا ہے، پھر آ کے وہاں یاد کرنے لگ جاتا ہے.
اب سلطان کی جب یہ نگاہ پڑی تو سلطان اس کے درد کو محسوس کر گیا کہ اس کے پاس تو پیسے نہیں، تیل نہیں، دیا نہیں کہ جلائے۔ اب سلطان کا جو مصاحب تھا اس نے سونے کا چراغ رکھا ہوا تھا، اس میں تیل جل رہا تھا، دیا جل رہا تھا، اس کی لائٹ میں وہ جا رہا۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اس طالب علم کو یہ چراغ دے آؤ۔ اب بادشاہ نے جب وہ سونے کا چراغ پیش کیا اس طالب علم کو، مالک کو ادا پسند آئی۔ کالی کملی والے نے اشارہ دے دیا، ریکمنڈیشن دے دی۔ سلطان محمود غزنوی جب اپنے بستر پر آیا، سویا، لیٹا، وہ باوضو رہنے والا تھا، درود پاک پڑھ کے سونے والا بادشاہ تھا۔ آج اس کا مقدر جاگ اٹھا، اور مقدر کیسے جاگا؟ وہ تین اس کے دل میں کھٹکے تھے۔ پہلا، ابتدائی زمانہ، زندگی کے ابتدائی ایام، پہلا اس کا کھٹکا کہ یہ العلماء ورثۃ الانبیاء والی حدیث، اس میں اس کو تردد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اس کے متعلق اس کا تردد، اور ایک اور بات کہ میں کیا واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں؟ تاریخ کے طالب علم جان دیں گے وہ پلا کہاں، بڑا کہاں، پالا اسے کس نے ہیں؟ تو اس نے والد کے بارے میں وہ شک میں تھا۔ اب جب سویا نا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کرا کہ آج ایک طالب علم کو، اور قرآن کے دین کے طالب علم کو اس نے سونے کا چراغ پیش کیا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن سبکتگین، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کو خوش کیا، کل قیامت کے دن میں محمد تیری شفاعت کروں گا۔ پہلا شک بھی دور، دوسرا بھی دور، تیسرا بھی دور، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جل گئے، سلطان ساری رات خوشی میں عبادت کرتا رہا اور صبح تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا رہا۔ تو حضرات جی وقار، یہ قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے والوں کا مقام ہے۔ اب جب ادائے الفاظ کی باری ہے، ادائے قرآن پاک کو ایسے پڑھنا چاہیے، ایسے پڑھنا چاہیے۔ اب شاید ہمارے درمیان حافظ بہت سارے ہوں، لیکن قاری صاحب ایک بیٹھے ہوئے ہیں، دو بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب جس کو منجا ہوا قاری ہے، اب یہ اگر قرآن پاک پڑھے نا تو شاید ہم میں سے کوئی بھی ان جیسا قرآن پاک نہ پڑھ سکے۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سوچ سکتے ہیں نا کہ پاکستان کا کوئی شہر ایسا ہے جس میں قاری قرآن نہ ہو، کوئی گاؤں ایسا ہے جس میں قاری قرآن نہ ہو، تجوید کے، قرات کے۔ اب یہ تو وہ دور جا رہا ہے، ہم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور ایسے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا نظام ہے، ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں، اور پورا مصر آپ چلے جائیں، وہ اپنے بچوں کو جس طرح اذان سکھاتے ہیں، کس طرح وہ اذان کی لے بناتے ہیں، حرم کعبہ کی اذان، مصر والوں کی اذان۔ اب ان کی جو ادائے الفاظ ہے، تو اب میں یہ صرف اشارہ آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے الفاظ قرآن کی ادائیگی کے لیے نظام قرات کو اور قراء حضرات کو اس جہان کے اندر چن لے۔ یہ الفاظ سے آگے چنیدہ ہے، چنے ہوئے، یہ ادائے الفاظ قرآنی کے اوپر پہرا دے رہے ہیں، اور پہرا دیتے دیتے ان کی زندگیاں، اور اگر اس منزل میں یہ مکمل ہو کے اپنے آخری قبر کے اس دہانے تک پہنچ گئے نا، تو پھر انہوں نے وہ جو جھنڈا اٹھایا تھا علم نا، اس کو لے کر اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ اللہ رب العزت ان الفاظ کو اور ان قراء کو اپنی زندگی، اپنا دامن آلائشوں سے بچاتے ہوئے، اس جھنڈے کو تھامتے ہوئے اگر لے کر اس منزل تک چلا گیا نا، تو اب ولایت، نقابت، ابدالی، اوتادی، وہ ساری ایک طرف، جو ڈیوٹی اللہ نے ان کی لگا دی ہے، یہ اس پر اگر ثابت قدم رہے تو ان کے وہ مقام ہیں کہ قرآن کی آیات تلاوت کرتا جا، جنت کے زینے چڑھتا جا، دنیا دیکھ رہی ہے، انبیاء دیکھ رہے ہیں، ان کے والدین پر رشک کر رہے ہیں، تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات جی وقار، آج ہم جو ان راہوں پر چلنے والے ہیں، ہمیں اپنے اس مقام کی خبر ہی نہیں۔ اور حضرات جی وقار، احکام قرآن کی حفاظت کے لیے، اب قرآن کے اندر احکام بھی ہے نا، احکام قرآن کی حفاظت کے لیے
کہ اس قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے طلاق ہم نے دے دی، اس کے بارے میں اب کیا حکم ہے؟ تو نہ ان کے پاس کوئی جاتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی جاتا ہے، نہ کسی اور قاری کے پاس کوئی جاتا ہے، وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، ہمیں اس میں الجھن پڑتی ہے تو ہم اپنے سے بڑے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب تو محدثین، قراء، حفاظ، علماء کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ قرب قیامت اٹھ جائیں گے ابھی الحمدللہ۔ لیکن کیا آج میری نگاہوں میں ایک سمندر ہے اللہ کے ولیوں کا، علماء کرام کا، محدثین کا، حفاظ حدیث کا۔ میرے استاد محترم سید غلام محی الدین شاہ صاحب، سید حسین الدین شاہ صاحب کے بڑے بھائی، میں نے بخاری شریف ان کے پاس ان سے پڑھی کہ بلا شاہ صاحب بخاری شریف وہ ہم نے ادھر رکھی ہوتی تھی، ہم پڑھتے تھے اکثر اوقات۔ پہلی دفعہ جب میں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ پڑھنے لگا تو شاہ صاحب سامنے میں دیکھا کہ شاہ صاحب تو اپنی مزے سے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں نے حدیث پڑھی، اب میں حدیث پڑھتے ہوئے میرا اعراب کی غلطی آئی تو شاہ صاحب نے مجھے کہا یہ اعراب یوں نہیں ہے، یوں ہے۔ آنکھوں کو حدیث یاد، انہوں نے کبھی بھی دیکھ کر حدیث کی کتابوں میں نہیں پڑھا۔ یہ آسان کام نہیں ہے اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں استاد محترم، تو ایسی ہستیاں تو یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے احکام قرآنی کی حفاظت کے لیے چن لیا ہوتا ہے۔ اب اس وقت پوری دنیا کے اندر کتنے کتنے جید علماء کرام تفاسیر لکھ رہے ہیں۔ میرے استاد محترم مولانا عبدالرزاق صاحب کوترالوی رحمۃ اللہ علیہ اتنی تفاسیر عربی میں لکھ گئے، اتنی فقہ کی کتابیں لکھ گئے، اور ایسے ایسے رنگ بکھیر گئے کہ قلعے دنگ رہ جاتے۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ جس میدان میں کام کر رہے ہیں، ان کا جو تحریر کا کام ہے، کوئی بھلے ان کا کیسی کیوں، لیکن ان کی تحریر پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں۔ وہ جو بات کرتے ہیں وہ اتنی پیٹنٹ ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز لانے والا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس احکام قرآنی کو قائم رکھنے کے لیے مفسرین، فقہاء، علماء ان کو اپنے محبوب کی امت میں رکھا، اور جب تک قیامت نہیں آتی یہ لوگ رہیں گے، حفاظ رہیں گے، ادائے الفاظ قرآنی کے قراء رہیں گے، احکام قرآنی کی وضاحت کرنے والے یہ مفسرین و محدثین و علماء ربانیین رہیں گے، ہے نا؟ کیا کوئی گاؤں ایسا ہے کہ جہاں کسی کو ضرورت پڑے تو اسے کوئی بندہ نہ ملے جس سے میں کو بات پوچھوں؟ الحمدللہ اللہ رب العزت نے نظام قائم کر رکھا ہے۔ ہم نہ پوچھے تو ہماری غلطی ہے، ہم قرآن یاد نہ کرے تو ہماری غلطی ہے نا، ہم قرآن کو سیدھا نہ کرے تو ہمارا قصور ہے نا، ان کا قصور تو نہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پاٹے خان بن گئے، ہم یہ کر رہے ہیں، اللہ کروا رہا ہے۔ یہ حفاظ کرام یاد رکھ لیں، قدرت کا ایک نظام، ایک ہمارا ہے نا یہ جسم اور ایک ہماری روح ہے۔ ہمارا جسم اور ہماری روح، جسم تو ہمارے کنٹرول کے اندر ہے، روح رب کے کنٹرول میں، اور حقیقت میں جو رب کے کنٹرول میں وہی تو وہ ہے۔ وہ حرکت نہ دے تو یہ انگلی بھی نہیں حرکت ہے، یہ زبان بھی حرکت نہیں کرتا۔ یہ آپ اپنے مقام کو سمجھیں، ہر بندہ اپنے مقام کو سمجھے۔ ہاں وہ کوئی دینی ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی دینی فریضہ، کوئی اخلاقی فریضہ کر رہا ہے، جس فریضے کا تعلق آخرت سے ہے تو یہ سمجھ لے کہ اس کو مامور کیا گیا ہے، وہ مامور من اللہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس فریضے پر جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اور اگر یہ انسان سمجھ جائے کہ میں یہ ربانی فریضہ ادا کر رہا ہوں تو پھر وہ کبھی کبھی اپنے مالک سے ہم کلام مالک مجھے یہ فریضہ ادا کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور جب بندہ اپنے رب سے یہ چیز مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ رنگ، وہ کیف، وہ مستی، وہ لذت، وہ سرور، وہ سرود وہ پھر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو مجموع کی اور کوانٹٹی کی اور مقدار کی ضرورت نہیں ہے۔ بغداد میں بیٹھا ہوا ایک عبد القادر، ایک وقت ایک عبد القادر، اور بعد میں کتنے عبد القادر بن گئے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی اس کتاب کے معجزے دیکھیں کہ اس احکام سے آگے نکل کر جو قرآن مجید کے اسرار ربانی ہیں کہ وہ باتیں قرآن مجید کے اندر ایک عبارات قرآن، ایک اشارات قرآن ہے، ایک لطائف قرآن ہے، ایک حقائق قرآن۔ عبارت عام لوگوں کے، اشارے علماء کے لیے ہوتے ہیں، لطائف
یہ وہ جو طریقت کی راہ پر چل پڑتے ہیں ان کے لیے، اور حقائق وہ جو اپنی معرفت کی منزل کو پا لیتے ہیں، جن کے قریب شیطان پھٹک نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو کہا تھا نا کہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو آگے سے گمراہ کروں گا، پیچھے سے کروں گا، دائیں سے کروں گا، بائیں سے کروں گا۔ اللہ رب العزت فرمایا دو راستے چھوڑ گیا، ایک اوپر والا نیچے والا۔ جب میرا بندہ دعا کے لیے مجھ سے مانگے گا، جب سجدے میں جائے گا تو بیچ میں نہیں آ سکے، اور وہ میرے خالص بندے ہوں گے۔ جب وہ مقام اخلاص تک پہنچ جائیں گے تو تیری جرت نہیں ہوگی کہ تو ان کو بہکا سکے۔ یہ اللہ کے بندے۔ داتا علی اجمیری آئے نا شیطان ذرا قریب، بایزید بستامی آئے نا ذرا شیطان قریب۔ ہمارے کتنے اساتذہ ہیں الحمدللہ، ان کی زندگیاں گزرتی، ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنی سی بھی جول ان کی زندگیوں کے اندر ان کے ہم قدم قدم پہ خطا کرنے والے۔ ہمیں اس منزل کی طرف، اس راستے کی طرف جانا ہے۔ تو اب جس طرح ادائے الفاظ، جس طرح الفاظ اور جس طرح احکام قرآن، اسی طرح اسرار قرآن کے لیے ان صوفیاء کرام، ان اولیاء ربانیین، ان اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یہ وہ برگزیدہ ہستیاں کہ جنہوں نے قرآن کے رازوں کو کھول کھول کر رسول اللہ کی امت کے سامنے رکھا۔ اب میں جتنی بھی یہ آیات ہوتی ہیں ان کی ایک اولیاء کرام کے حوالہ سے ایک تفسیر کی بات کرتا ہوں، تو وہ بات علماء کے اور حکماء کے اور فقہاء کے لیول سے بھی تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے۔ ہم کیا ہیں، یہ تو انہوں نے یہ موتی ہمیں اور وہ موتی ہم آگے پھیر رہے ہیں۔ تو اب فقہاء، صوفیاء، مشائخ، اولیاء امت محمدیہ اللہ رب العزت نے پیدا فرما کے ایک نظم بنایا، اور حدیث شریف کو باقی اللہ رب العزت نے رکھا۔ حدیث شریف کو اب یہ جانتے ہیں حفاظ کرام کہ قریب کے زمانے نبوت، تابعین کے بعد، تابعین اور تبع تابعین یہ جو دور تھا نا، اس کے اندر یہ امام جلال، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے کے اندر محدثین نے ایک علم نکالا، اس کا نام رکھا اسماء الرجال۔ وہ احادیث ایک ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہے، کہ ایک یہ بات ہم تک کیسے پہنچی۔ جس طرح میں یہ کہوں کہ اب ایک بات میں کرتا ہوں نا کوئی بھی، تو اتنے بندے اٹھ کے مولانا صاحب یہ کہہ رہے، مولانا صاحب یہ کہہ رہے، تو کسی نے دو لفظ اپنے ایڈ کر دیے، کسی نے بات کو یوں کر دیا، تو بات کہاں جاتے جاتے پتہ نہیں کیا ہو جاتی ہے، لڑائیاں، جھگڑے، دنگل فساد۔ لیکن یہ اسماء الرجال کہ رسول اللہ کی حدیث کون سی صحیح حدیث ہے، کون سی غریب ہے، کون سی معضل ہے، کون سی متواتر ہے، کون سی مشہور ہے، یہ ایک ایسا علم جو ہمیں مدارس میں یہ سکھایا اور باقاعدہ طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے بارے میں ایک عالم کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث شریف وہ ہے جس سے مسائل کا استنباط میں لے سکتا ہوں، اس سے نہیں لے سکتا۔ یہ ان معاملات میں حدیث معتبر ہے، یہ ان میں حدیث اس کا متن وہ اس کی بات نہیں ہوتی، وہ جن حوالوں سے حدیث ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث شریف ہے جو جس وقت لکھی گئی اس وقت تک اور حضور پاک کے درمیان اس میں ایک ہی راوی ہے، ایک ہی راوی ہے۔ اب اس حدیث کا اور رنگ ہے، اگر اس میں تین راوی ہیں تو اس کا نام اور ہے، اور اگر بہت سارے راوی ہیں ان کا نام اور ہے، اور اگر ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں درمیان میں ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی عدالت میں شک ہے تو اب اس کی رنگ بدل جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے کے اندر ایک آدمی ہے، اس کے پاس رسول اللہ کی حدیث شریف ہے، آپ چلے گئے، گھوڑے پر بیٹھے اور چلے گئے، اور جب وہاں پہنچے نا تو لوگوں نے بتایا کہ حضور وہ بندہ وہ فلاں جگہ پر ہے۔ اب جب امام اعظم وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اب کسی زمانے میں اس نے رسول اللہ کی حدیث سنی، اب صحابی سے سنی ہوگی، اب جب امام اعظم قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ بکریوں کو لا رہا ہے، ہاں کہ اس نے اس طرح کیا ہوا ہے اور اس میں پتے ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ بکریوں کو دکھاتا ہے اور اس طرح بکری وہ لے کر آپ وہیں سے گھوڑے پر موڑا، آپ نے اس سے حدیث نہیں لی۔ آپ نے فرمایا یہ جو بکریوں کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ جو بکریوں کو ان کے ذریعے لا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا روایت کرے گا۔ کتنی احتیاط انہوں نے حدیث مبارکہ کی روایت کے اندر رکھی۔ تو جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ جیسی ہستیوں نے اسماء رجال کا ایسا فن دیا کہ آج بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام 3 سال نبوت کے اعلان کے بعد دنیا میں رہے،
30 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو اعلان نبوت ہوا، آپ پر بائبل اتری، اور 33 سال کی عمر میں آپ کا ڈپارچر ہو گیا، آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، یعنی صرف 3 سال۔ اور ایک آج دنیا کا اندر عیسائی پادری ایسا موجود نہیں جو یہ کہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 10 دن کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، 1 دن کا پورا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ یہ بات جو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہی منو عن میرے پاس ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، ایک آپ کو پادری نہیں ملے گا۔ لیکن اگر حضرات ابوبکر پیارے محبوب تاجدار ختم نبوت کی شان دیکھنی ہے تو حضور تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، جناب حضرت عبداللہ اور جناب حضرت عبد المطلب، جناب حضرت ہاشم، جناب حضرت مناف، جناب حضرت قصی، جناب حضرت کلاب، جناب حضرت مرہ، چلے جائیں اوپر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، ان کے سارے احوال موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لائے، کب دائیں آپ کو لے کر گئی، کب لائی، کس طرح پلے بڑے جوان ہوئے، ایک اب جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کے شب و روز کو اللہ نے کیپچر محفوظ کر دیا، اور وہ بھی ہمارے تک ایسے پہنچا اسماء اور رجال کے ذریعے کہ اس کے اندر آج کا مستشرق یہودی یا عیسائی بھی شک نہیں کر سکتا۔ تو جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرما دیا اور اپنے علم کے وہ ستارے چمکتے ہوئے 1,24,000 انہوں نے تربیت کر دی، اور انہوں نے اس دین کی عمارت کو اس طرح مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور آگے ڈیلیور کر کے تابعین کو دیا، انہوں نے آگے ڈیلیور کر کے تبع تابعین کو دیا، تو پھر کیا کوئی اس میں جوڑ رہ سکتی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ایک ایک حضور کی زندگی کا دن جو ہے وہ محفوظ ہے۔ نقوش ایک نمبر ہے سیرت رسول، یہ غالباً علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروفیسر طفیل صاحب اور بڑی دنیا پاکستان کی جید شخصیات، ان کے اس میں مقالہ جات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لے کر حضور کے وصال تک اتنی موٹی کتابیں ہیں اور ایسے ایسے مضامین ہیں، اور ان میں انہوں نے تحقیق کی انتہا کر دی، اور آج تک اس میں کوئی دنیا کا انسان ایسی چیز نہیں نکال سکا کہ یہ چیز غلط ثابت ہو رہی ہے۔ تو حضرات عزیز وقار، اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ کتاب دی، اس کتاب کی حقانیت اور جو کتاب ہم تک رسول اللہ کے ان غلاموں نے پہنچائی اس کی حقانیت، صحابہ کرام کی اور رسول اللہ کے کلام کی، جس طرح یہ کلام حق ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب جو بھی بولتا ہے وہ بھی میرا کلام ہے۔ جب حدیث اللہ کا کلام ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکلا تو اللہ نے اس کو بھی تو محفوظ رکھنا تھا نا۔ دنیا کا کوئی انسان قیامت تک رسول اللہ جس طرح اللہ کی کتاب قرآن پر اعتراض نہیں کر سکتا، اس طرح رسول اللہ کی حدیث پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دنیا کے کتنے لوگ ہیں جو غیر مسلم رسول اللہ کی حدیث پڑھ کر دار ایمان و اسلام کے اندر داخل ہو رہے۔ تو حضرات عزیز وقار، یہ آیہ مبارکہ مختصر سی، اس کی وضاحت تھوڑی سی لمبی ہو گئی، اور اگلی آیت پہلے تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو بھی ساتھ ملا دوں، لیکن میں نے پھر کہا کہ نہیں، یہ کافی۔ اس آیت میں اس کے جو فائدے مفسرین مختلف انہوں نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک یہ بھی ہے، اے میرے پیارے محبوب کے امت کے عالم، اس میں بھی شامل ہوں، ہمارے صاحبان منبر و محراب سارے شامل ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ صرف ان یہودی علماء کے لیے نہیں ہے کہ اگر آج تم بھی دین کو بیچو گے نا، اپنی آیتوں کو فروخت کرو گے، اگر کوئی آئے، اب کئی مسئلے ایسے ہوتے ہیں ان کی تو زبان ہلتی ہے نا تو آگے اگلے کا کام ہو جاتا ہے، وہ طلاق کے ہیں، نکاح کے ہیں، عدت کے ہیں، نہ جانے کتنے کتنے کیا کیا مسئلے، ہمارے سابقہ وزیر اعظم صاحب کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں، ان معاملات میں رسول اللہ کی امت کے علماء کے لیے بھی یہ کڑا اور کٹھن اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، خبردار ہے شدید ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا، قرآن پاک کی آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بڑا آپ نے کام کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر کوئی یہودی اٹھ کر یہ کہہ دے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، یہ تمہارے نبی تھے، کسی نے مانا کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت، اے نبی ہم نے آپ کو بے راہ پایا تو ہدایت، اے نبی ہم نے آپ کو گمگردہ راہ پایا تو ہدایت ہے،
تو کوئی یہودی ایسا ہی ہے کہ تم نے اپنے ترجمے میں لکھ دیا کہ تمہارا نبی نبوت سے پہلے گمراہ تھا، برا تھا، نعوذ باللہ من، کیا جواب دو گے؟ اعلیٰ حضرت امام البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے صرف ایک یہ ترجمہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، میری محبت آپ کے قلب میں اس قدر تھی، آپ کے نور میں اس قدر تھی، آپ کی روح میں اس قدر تھی کہ آپ گم سم ہو گئے، ہم نے آپ کو راہ دی، وہ راہ وہ سیر و فاران کی چوٹیاں ہوں، وہ راہ معراج کی راہ ہو، وہ اپنی قربت کی راہ ہو، وہ اقرا بسم ربک الذی خلق وہ غار حرا کی راہ ہو، یہ ساری اے میرے محبوب ہم نے آپ کو دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے نا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام رو رو کے اپنے بیٹے کی جدائی میں آپ کی بینائی چلی گئی آنکھوں، وہاں بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انک لفی ضلالک القدیم، اور کئی ترجمہ کرنے والوں نے لکھا کہ آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم تھے، ادھر یہ معنی کر دیا، ادھر رسول اللہ کے لیے گمراہ کرنے لگا۔ یہ پھر انہوں نے اس پر کام کیا، ورک کیا، اور ایک قرآن ایسا ان کی حسرت تھی کہ بن جائے کہ جس پر سارے متفق ہوں اور اس سے یہ جملہ نکال دیا جائے، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ یہ بنی اسرائیلیوں کی طرح ایسے الفاظ کے جن میں معنی خلط ملت ہو، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا، یہ وہ کیا کر، جب آیت تھی نا رائنا، قرآن پاک کے اندر رائنا والی تھی نا، تو اللہ رب وہ رائنا کو رائنا یہودی کہتے ہیں۔ اب جب یہ آیا مبارکہ پھر منسوخ کر دی گئی، اللہ نے اس آیت کو منسوخ کی، یہودی آدمی تو کہتے رائنا، اب رائنا کا مطلب ہے یا رسول اللہ ہماری رعایت، ہمارے توجہ فرمائیے، نگاہ کرم فرمائیے، اور رائنا نعوذ باللہ من ذالک اس کا معنی بنتا ہے ہمارے چرواہے نعوذ باللہ۔ رائنا یہ توہین کرتے تھے اس جملے، اللہ رب العزت نے فرمایا اب رائنا نہیں کہنا، اب کہنا کیا ہے، انظرنا، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے۔ تو ہم بھی اگر ویسے کرنے لگ جائیں تو ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ حضرات ابی وقار، چاہے دجال آئے، چاہے قیامت آ جائے، چاہے جو بھی آ جائے، اس پاک کتاب کی آیات پر آپ عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارے لیے قطب وقت ہونے کا سب سے بڑی منزل پانے کا یہی مرحلہ ہے۔ جو جہاں جس مقام پر ہے وہ یہ سمجھ لے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسی ڈیوٹی کر جاؤں، کوئی ایسا کام کر جاؤں جو دین کے حوالہ سے ہو، جو اللہ رسول کے حوالہ سے ہو، اور یہ جب آپ کرنے لگ جائیں گے تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ میں نے کیا، یہ اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں اس پیدا ہونے والی چیز جس کی روشنی سے آپ نے روشنی لینا شروع کر دی، وہ نور آپ میں منتقل اللہ کرتا چلا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔